باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرت تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو یہاں تک آپ پہنچی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا انتظام کیا اور پھر جتنی بھی ذی روح مخلوقات تھیں ان کو ترتیب کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلا ایک قانون خداوند عالم کا، اور خصوصاً جو انسانوں کی زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، قرآنی بحث بھی ہے اور عقائد کی دنیا کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ معرفت مقدمہ ہے تسلیم کے لیے۔ عموماً جو اشتباہات ذہن میں ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ معرفت مقدمہ ہے قدرت کے لیے۔ اگر اس قانون کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں کہ قدرت اور تسلیم ان میں فرق ہے، اگر معرفت تسلیم کا مقدمہ ہو، یہ معرفت کارساز ہوتی ہے اور انسان ساز بھی ہوتی ہے اور انسان کمالات کو چھو بھی سکتا ہے، اور اگر معرفت قدرت کے لیے ہو، وہاں سے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، وہاں سے مشکلات بھی جنم لیتی ہیں، اور وہاں سے پھر عقائد کی دنیا بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے عرض کر دوں کہ معرفت سے مراد معرفت دو طرح کی ہے۔ ایک معرفت وہی حصولی ہے، یعنی قواعد کی دنیا میں، ظواہر کی دنیا میں، جو دنیا کے اندر قوانین جاری و ساری ہیں، ان دنیا کے ظاہری اسباب کے بل بوتے پہ جو انسان کو معلومات ملتی ہیں، ان معلومات کے نتیجے میں انسان جو زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی معرفت کے سائے میں ہے۔ یہ معرفت ظاہری کہلاتی ہے۔ اور ایک معرفت ہے جس کو آپ معرفت شہودی کہتے ہیں۔ معرفت شہودی جو انسان کے اعمال کے نتیجے میں میسر آتی ہے۔ کمالات کی دنیا میں درجات کو طے کرنے کے بعد کچھ ایسے دروازے ہیں جو انسان پر کھل جاتے ہیں۔ روایت کا مضمون ہے غضوا ابصارکم تعرفون العجائب، یعنی آنکھیں اپنی بند کر لیں، اس کے بعد آپ عجائب کو دیکھنا شروع کر لیں گے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ آنکھیں بند کر لیں۔ غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکا لیں، یعنی اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں، اپنی زندگی محرمات سے بچا لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ شہود کے دروازے انسان پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، قرآنی بھی ہے، عقیدتی بھی ہے۔ اگر معرفت حصولی ہو، ظاہری اسباب سے جو حاصل ہوتی ہے انسان کو، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، عقل بھی اس پر گواہ ہے۔ قرآنی اور روائی اور شرعی جتنے بھی راستے ہیں وہ اسی پر متفرع ہیں۔ ظاہری اسباب سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، آپ اس علم کے بال بوتے پہ زندگی بسر کریں۔ لیکن جو شہود کی منزل میں آ کر معرفت حاصل کرتا ہے انسان، آیا یہ معرفت انسان کے لیے استعمال کرنا یا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یا اس کے مطابق اپنے امور کو آگے بڑھانا، عقل کی روشنی میں ممکن ہے یہ راستہ مشکل نہ ہو، یعنی عقل یہ کہے، لیکن شریعت نے یہ دروازہ بند کیا ہوا ہے، اور اسی لیے ہر انسان کے لیے شہود بھی میسر نہیں ہوتا۔ بہت اقل قلیل ایسے افراد ہیں کہ جو اس معرفت سے ہمکنار ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حلم، بردباری، تحمل کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر اگر معرفت کی منزل پہ آتے ہیں، پھر اس معرفت کے مطابق اپنی زندگی چلاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے قانون بنا کہ آیا معرفت تسلیم کے لیے ہے یا معرفت قدرت کے لیے ہے۔ چونکہ لوگوں نے کہا کہ جو بھی معرفت ہو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اس لیے ہمیشہ معصومین کی زندگی میں سوالات کرتے تھے، مگر معصوم یہ نہیں جانتے تھے
خوب اگر جانتے تھے تو یوں کیوں کیا؟ خوب جب سب کچھ پتہ تھا تو پھر یوں کیوں کیا؟ یہ ظاہری اسباب سے معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے لیے معروف جملہ ہے، مگر امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے تو نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور اس میں جو بھی آئے گا ہمارے ساتھ وہ شہید ہو جائے گا؟ معرفت ہی یہ نہیں تھی؟ جب یہ معرفت ہے تو اس معرفت کے باب میں پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ وہی نقطہ ہے کہ معرفت قدرت کے لیے نہیں ہے۔ معرفت جو معرفت شہودی ہے یہ تسلیم کے لیے ہے۔ یعنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا خالق کی بارگاہ میں تسلیم تر ہوتے جاتے ہیں۔ سب کچھ قدرت رکھنے کے باوجود پیاسا لب ہو کر لاشیں اٹھانا یہ تسلیم کی دنیا ہے، قدرت کی دنیا نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ معرفت قدرت کا ذریعہ ہوتا تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ معرفت شہودی انسان کے لیے تکلیف ساز نہیں ہے، بلکہ انسان کے درجات میں تسلیم کو زیادہ کرتی ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ویسے ویسے لہذا اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کٹتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن زبان پہ شکوہ بھی نہیں آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت شہودی قدرت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ معرفت شہودی ہمیشہ خالق کی بارگاہ میں تسلیم ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ مقدمہ، اسی مقدمے کے تحت حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ کام انجام دیا، کہا سفینے میں سوار ہو جائیں۔ سفینے میں سوار ہونے کے بعد آیا حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ سب کچھ جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے، معرفت شہودی پہ فائز تھے، اور اس معرفت شہودی پہ فائز ہونے کے بعد جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ وہ جب سب کچھ جانتے تھے تو ایسے مقدمات کیوں فراہم نہیں کیے؟ یہ پہلا نقطہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں کہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کہ جو معرفت ظاہری اسباب سے انسان کو حاصل ہو وہ انسان کے لیے تکلیف ساز ہوتی ہے، اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو معرفت شہود کی دنیا سے انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ معرفت تسلیم کا مقدمہ ہوتی ہے، قدرت کا مقدمہ نہیں ہوتی۔ لہذا کسی معصوم نے اپنی زندگی میں وہ معرفت شہودی کے باب میں آ کر اپنے اسباب کو ٹالا نہیں ہے، بلکہ جتنی معرفت شہودی بڑھتی گئی اتنا تسلیم ہونا ان کا خدا کے مقابلے میں خاموش رہنا بڑھتا چلا گیا۔ معرفت شہودی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ حکم آتا ہے کہ ذبح کر دو اسماعیل کو، یہ نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، ظاہری اسباب سے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ معرفت شہودی تھی۔ معرفت شہودی میں تسلیم ہونا معصوم کے لیے کمال ہے، نہ یہ کہ اس معرفت شہودی کے بل بوتے پہ پھر اعتراض کرنا شروع کر دے کہ معصوم یہ جانتے تھے تو کیوں کیا؟ جانتے تھے نہ ظاہری اسباب سے، معرفت شہودی کے باب میں۔ اور معرفت شہودی قدرت کے لیے مقدمہ نہیں ہوتا، توانائی کے لیے نہیں ہوتا ہے، اپنا زور جمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کمالات اور درجات کو طے کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلا سوال کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پتہ تھا کہ یہ جو مومن ہے وہ، البتہ خدا نے بھی بتا دیا کہ اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا، خوب کشتی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پہ اگر وہ کرتے کہ ان کو سائڈ پہ کر دیتے بعد میں عذاب آتا، جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہی ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام شام کی سرزمین پہ تھے، وہاں پہ خدا کو حکم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ بستی نابود ہونے والی ہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور بستی کو نابود کر دیا گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ یوں کر دیتے کہ جو مومن تھے چند ایک، ان کا ہاتھ پکڑتے اور بستی سے باہر چلے جاتے، کہتے ہیں ان کو نابود کر دیں۔ یہ مختلف انداز سے نجات کے ذرائع جو اولیاء خدا نے اپنائے ہیں، آخر ان کے اندر کیا فلسفہ تھا؟ دیکھیں، بعض ایسے اسباب ہیں جو موقت ہیں، آئے رونما ہوئے اور ختم ہو گئے، اور ایک ایسا سلسلہ ہے جو دائمی ہے، جو ولی خدا سے شروع ہوگا اور قیامت تک جاری رہے گا، شکلیں اس کی مختلف ہوتی رہیں گی، ان کے لیے پھر انتظام بھی الگ سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نجات کا ذریعہ یہ نہیں تھا کہ جو ٹیمپریری ہو اور وہیں پہ موقت طور پہ آیا ہو اور وہیں پہ ختم ہو جانا ہو، اس لیے انتظام بھی ایسا کروایا کہ جو دائمی رہے، شکلیں اس کی مختلف ہوتی رہیں گی۔ سفینے کا انتظام کرنا، سفینے کے لیے طبقات کو مقرر کرنا،
اور پھر سفینے کا پانی پہ چلنا اور پانی کو اس کے اندر نہ آنا، اور پھر کس طرح سے چلتا ہے وہ انشاءاللہ قرآنی عباس میں۔ یہ سفینے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سفینہ موقت ہو، یہ سفینہ دائمی ہے۔ جب بھی بشریت مشکلات کا شکار ہوگی اس کے لیے سفینے کا انتظام کیا جائے گا، اور وہ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس زمانے میں چند لکڑیوں کو اکٹھا کر کے بنایا، بنانے کے بعد وہی سفینہ نجات کا سبب بن گیا، اور اس سفینے کی شکلیں مختلف ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، آخر باس میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ سفینہ آمادہ ہو جاتا ہے، سب سوار ہو جاتے ہیں، سوار ہونے کے بعد اب حکم یہ ہوتا ہے، قال حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا، ارکبو سوار ہو جائیے، کشتی میں سوار ہوں، فیہا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کلمہ فی بتا رہا ہے کہ اس کے طبقات ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روایات کے اندر ہے کہ 40 دن تک بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور تنور کے اندر سے بھی پانی فوران کی صورت میں نکلتا رہا، اور جب وہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے اندر گم ہو گئیں اس کے بعد یہ کشتی نے چلنا شروع کیا۔ قال ارکبوا فیہا سوار ہو جائیے اس میں، بعد والے جملے بڑے خوبصورت ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یا اب وہ تجوید کے مطابق مجریہا و مرساہا، البتہ یہ کلمات 3 طرح سے پڑھے جا سکتے ہیں، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی مجرا 3 طرح ہیں، مجرا، مجرا، مجری، 3 کلمات، اور وہ بھی بعد والا کلمہ بھی اسی طرح ہے، مرسا، مرسا، مرسی۔ یہ 3 کلمات کس طرح سے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ کشتی چلے گی، اس کی حرکت، اور یہ کشتی رکے گی، اس کا رکنا، چلنا اور رکنا۔ چلنے کے لیے کلمہ مجرا کا انتخاب ہوا ہے، رکنے کے لیے کلمہ مرسا ہے۔ مرسا یعنی توقف، روکنا، رکنا، مجرا یعنی جریان، حرکت، چلنا اس کا۔ اگر یہ کلمہ مجرا ہو، یہ مصدر میمی ہے ثلاثی مجرد سے، جریان اور چلنے کے معنی میں۔ اگر مجراہا پڑھیں اس کو، پھر بھی مصدر میمی ہے لیکن باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی سے۔ مجری ہو اس میں فاعل کی صورت میں، تو یہ کلمہ اللہ کے ساتھ اس کا ارتباط ہے، یعنی اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی اعتبار سے پھر مرساہا بھی ہے۔ اگر مرسا کہیں، مصدر میمی ہے ثلاثی مجرد سے، یعنی رکنا۔ مرساہا پڑھیں، مصدر میمی ہے باب افعال سے۔ مرسیہا اس میں فاعل کی صورت میں ہوگا باب افعال سے، تو اس کا معنی ہے روکنے والا۔ یعنی پہلی صورت میں اگر مصدر میمی ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کشتی کا چلنا اور رکنا کس وجہ سے ہے؟ بسم اللہ سے ہے۔ بسم اللہ سے یہ چلے گی، بسم اللہ پہ یہ رکے گی۔ البتہ روایات میں ہے کہ جب چلنا مقصود ہوتا تھا، چلانا مقصود ہوتا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام پڑھتے تھے بسم اللہ، اور جب روکتے تھے تو بھی کہتے تھے بسم اللہ۔ چلتی بھی بسم اللہ سے تھی، رکتی بھی بسم اللہ سے تھی۔ یا اگر آپ اس میں فاعل کی صورت میں پڑھیں مجری اور مرسی، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی اس کو چلانے والا ہے اور اللہ ہی اس کو روکنے والا ہے۔ اور یہی کلمہ آپ دیکھیں قیامت کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایانا مرساہا، یہ قیامت کے بارے میں، اور یہی کلمات بتا رہے ہیں کہ اس وقت انسان یا جنت میں ہے یا جہنم میں، یعنی کشتی چل رہی ہے انسان کی اعمال کے سائے میں، یا جہنمی ہے یا بہشتی ہے، اور حال حرکت میں ہے۔ سوال آ کے کرتے تھے ایانا مرساہا، یہ کشتی کب رکے گی؟ ایانا مرساہا، کب اپنے لنگر کے ذریعے اس کشتی کو روکا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم چلتی پھرتی یا بہشت ہیں یا چلتی پھرتی جہنم میں، روکنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو رکے گی اسی کا نام قیامت ہے، رک جائے گی، قائم ہو جائے گی، استوار ہو جائے گی۔ بس جریان اس کا چلنا وہ بھی بسم اللہ سے اور رکنا بھی بسم اللہ سے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کرتے کیا تھے؟
جب چلانا مقصود ہوتا تھا تو کہتے تھے بسم اللہ، اور جب روکنا ہوتا تھا تو بھی کہتے تھے بسم اللہ۔ وہ آپ بسم اللہ کہیں تو وہ نہیں چلتی ہے، آپ بسم اللہ کہیں تو وہ نہیں رکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بسم اللہ کہتے ہیں تو رکتی بھی ہے اور چلتی بھی ہے۔ وہ بس اوقات انسان کہتا ہے ہاں جی فلاں اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم ان الفاظ کا نام نہیں ہے، یہی اسم اعظم ہے جو ایک ولی خدا کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اثر رکھتا ہے، اور غیر خدا سے، وہ غیر کیا کہتے ہیں، غیر ولی خدا سے جب وہ زبان پہ یہ کلمات آتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی خدا کا ایک ارتباط ہے اسباب اور علل کی دنیا میں، کہ جب کوئی معلول دنیا میں وجود میں آتا ہے تو بعض ہوتی ہیں علل قریبہ اور بعض ہوتی ہیں علل بعیدہ۔ مثلا انسان جب وجود میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو علت قریبہ اس کی کون ہے؟ والدین، اور یہی علت قریبہ خود بخود اثر نہیں کرتی ہے، یہ خود تابع ہے علت بعیدہ کے، اور وہ علت بعیدہ خالق کائنات ہے۔ یہ علل بعیدہ اور قریبہ مل کر اس وجود کو وجود دیتی ہیں۔ البتہ اس کا معنی شرک نہیں ہے کہ وہ جب اتنی مل کے دے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شریک ہے، یہ نہ، شرک اس معنی میں نہیں ہے۔ عرض کیا تھا کہ یہ معلول کی مشکل ہے کہ وہ علت بعیدہ جو خالق کائنات ہے مستقیماً اس سے وجود میں نہیں آ سکتا یہ معلول، اس لیے بیچ میں وسائط کی ضرورت پڑتی ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے۔ البتہ ابھی بات سے نکل نہ جائیں، ولی خدا کا بیچ میں رول کیا ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جب بسم اللہ کہتے ہیں کشتی چلتی ہے، اور جب بسم اللہ زبان سے کہتے ہیں تو کشتی رک جاتی ہے۔ تاثیر خود بسم اللہ میں ہے، آیا زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے ان کی؟ زبان ایک آلہ، اور یہی عقائد کی مشکل ہے۔ عقائد کی دنیا میں جو اولیاء الہی کو سمجھا گیا، وہ کیا سمجھا گیا؟ کہ یہ ایک آلہ ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر یہ آلہ ہیں تو آلہ یہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ کسی اور کو انتخاب کر لیں۔ اگر ان کا کوئی رول نہیں ہے بیچ میں، ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے ان کلمات میں، وہ دیوار سے کہنے اس میں بھی یہ کام ہو جائے، کیوں نہیں ہوتا ہے وہاں پہ؟ آیا نفس ولی خدا کوئی تاثیر نہیں رکھتا ہے اس میں؟ یہی وہ بات ہے کہ جس کو عقائد کی دنیا میں حل ہونا چاہیے۔ معجزے میں بھی یہ بات کام آئے گی، اور یہ جتنے کمالات کے مراتب ہیں وہاں پہ بھی یہ بات کام آتی ہے کہ ولی خدا کا، نفس ولی کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس ولی خدا نے کمالات کی دنیا میں اپنے آپ کو اس مرتبے پہ جا کے رکھا ہے علل اور معالیل کے میدان میں، کہ اس جگہ پہ ہے کہ جو چیز بھی صادر ہوگی، جو چیز بھی کائنات میں وقوع پذیر ہوگی، اس میں نفس ولی مؤثر ہوتا ہے۔ مثال عرض کروں تاکہ مطلب زیادہ ذہن کے قریب آ جائے۔ آج کل بڑا آسان ہے، آپ ایک موبائل خریدتے ہیں دکان سے، موبائل کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ پیٹرن کا بھی ہوتا ہے، اعداد اور ارقام کا بھی ہوتا ہے، اور فنگر پرنٹ بھی ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ چہرے والے بھی آ گئے ہیں، چہرے کے سامنے رکھیں تو کھل جاتا ہے۔ جب آپ لاک لگاتے ہیں، آپ نے فنگر پرنٹ کے ذریعے وہاں پہ لگا دیا، تو ہوا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کی انگلی کے نقش و نگار اس سسٹم کے اندر ثبت ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ کی انگلی کے نقش و نگار اس کے اندر ثبت ہیں، جب ان کی مطابقت ہوتی ہے تو یہ موبائل اثر دکھاتا ہے، اپنا کھل جاتا ہے، لائٹ بھی جل جاتی ہے، کام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ آپ انگلی کے ذریعے اس کو کھولتے ہیں، وہ آپ نہیں کسی اور کی انگلی لگا دیں، کھلے گا؟ نہیں کھلتا۔ کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ انگلی تو انگلی ہے۔ وہ ایک شخص ہے جس نے خریدا ہے، اگر اس کے فنگر پرنٹ سے آپ اس موبائل کو جوڑتے ہیں تو کھل جاتا ہے۔ تو آپ کہیں جی اب یہ انگلی سے ہی کھلتا ہے، تو کوئی اپنا آدمی آ جائے اس کو انگلی لگا کے کھول لے، نہیں کھلتا ہے۔ کیوں نہیں کھلتا ہے؟ یہ ملموس مثال ہے۔ کیوں نہیں کھلتا ہے؟ چونکہ دوسرے افراد کے نقش و نگار اس سسٹم کے اندر ثبت نہیں ہیں۔ جب ثبت نہیں ہوتے مطابقت بھی نہیں ہوتی، جب مطابقت نہیں ہوتی کھلتا بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر جو خالق کائنات نے سسٹم رکھا ہے،
اس سسٹم میں ولی خدا نے اپنے وجودی مراتب کے حساب سے اپنا تسلط کائنات پہ ثابت کیا ہے. چونکہ اپنا سسٹم اس کا پوری کائنات کے اندر موجود ہے، جب زبان سے وہ کلام کرتا ہے اسی نظام کائنات کے مطابق بات کرتا ہے، اور وہ کائنات اپنا اثر بھی دکھاتی ہے. وہ ہم نے اپنے سسٹم کو کائنات کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. جب رکھا نہیں ہے تو ہمارے بولنے سے کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بات جب آئے گی وہاں پہ عرض کریں گے. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی وہ عبادت خدا کے اندر آتے تو کیا دیکھتے؟ پوری کائنات ان کے ساتھ سجدہ ریز ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں. پہاڑ بھی، درخت بھی، حیوانات بھی، پوری فضا ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ خوب ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے سے کیوں ہے؟ کیونکہ اس نظام کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی بسر کی اور اس نظام کے اندر اپنے درجات وجودی طے کیے ہیں. ان درجات وجودی کے طے کرنے کے بعد اب جب وہ بولتے ہیں تو سسٹم ان کے مطابق حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن دوسرا آدمی جب بولتا ہے تو وہ پورا سسٹم وجود میں نہیں آتا. اسی لیے قرآنی آیات ہیں، کہا کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ جتنے ہیں جمادات، نباتات، حیوانات، ملائک، زمین و آسمان، سب کچھ خداوند عالم کے سامنے سجدہ ریز ہے. وَلَهُ يَسْجُدُ، سب سجدہ ریز ہیں. بیچ میں انسان کیا ہے؟ کثیر من الناس، اکثریت ایسی ہے کہ جو اس نظام تکوینی میں ہے، پوری کائنات کے ساتھ چل رہی ہوتی، لیکن تشریعی اعتبار سے یہ مخالفت کرتا ہے. اور یہ تشریعی سلسلہ فقط انسان کے لیے. یعنی اگر تکوین کے سائے میں اس کو ساجد بنانا ہوتا تو جہاں پوری کائنات خدا کے لیے ساجد بنی ہوئی، یہ بھی ساجد بن جاتا. لیکن خدا نے کہا کہ تمہیں تکوینی اعتبار سے ہمیں ساجد نہیں بنانا ہے، تشریعی اعتبار سے آ کے اپنے آپ کو سجدے کی منزل پہ لے کے آؤ. لہذا قرآن نے کہا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اکثر ایسے ہیں کہ جو عذاب کے مستحق ہیں. یعنی نہیں بنتے ہیں تشریعی اعتبار سے، نہ ساجد بنتے ہیں، نہ قائم بنتے ہیں، نہ مصلی بنتے ہیں، نہ صائم بنتے، کچھ بھی نہیں بنتے. خوب جب کچھ بھی نہیں بن رہے ہو تو آپ اس پوری کائنات کا ایک راستہ ہے جو خداوند عالم کی طرف جا رہی ہے. یہ پوری کائنات، اس کے اندر آپ کا رول کیا ہے؟ آپ اس کائنات کے ہمراہ جا رہے ہیں؟ نہیں. خود جب آپ جا نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وجودی کمالات کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑا ہے. جب کوئی اثر نہیں چھوڑا ہے تو آپ کی زبان میں بھی یہ تاثیر نہیں ہے. وہ جو پوری کائنات کے ساتھ مل کر امام کائنات بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنا نظام چھوڑتا ہے کائنات میں. جب اپنا نظام چھوڑتا ہے، اسی نظام کا ادنا ترین مرتبہ زبان سے اظہار ہے اس کا. جب زبان سے اظہار کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ کا مظہر بنے ہیں کائنات کے اندر، اور وہ 2500 سال جو محنت کی ہے وہ یہی تھی کہ بسم اللہ کا مظہر بنے. بسم اللہ کا مظہر کیسے بنے؟ یعنی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جو غیر خدا کے لیے انہوں نے انجام دیا ہو. یہ اس کا تکوینی اثر ہے. جب غیر خدا کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا، خالق کائنات نے پلٹ کر پوری کائنات کو مطیع بنا دیا. کہ جب تو ہمارے لیے ہے تو کائنات تیرے لیے ہے، اب کائنات تیرے اشارے پہ چلے گی. بس جب حضرت نوح علیہ السلام چلاتے تھے بسم اللہ مجراہا و مرساہا، روکتے تھے بسم اللہ سے، چلاتے تھے بسم اللہ سے. اور اس عالم میں کہ جو کشتی بنائی، البتہ روایات میں بعض خوبصورت مطالب بھی ہیں، میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا، آپ خود جا کر روایات کے باب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. تکویناً صرف ایک اشارہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی کی بناوٹ میں بعض اصلی میخیں تھیں جن کی بنیاد پہ یہ پورا سفینہ آپس میں جڑا ہوا تھا، اور بعض چھوٹی چھوٹی کیلیں اور میخیں تھیں کہ جو فروعاتی حیثیت، ثانوی حیثیت رکھتی تھیں. روایات کے اندر ہے کہ یہ پوری کشتی 5 کیلوں پر استوار تھی، جو اساسی ترین تھے، جن کے بل بوتے پہ یہ کشتی بنی اور پھر چلی بھی. اور وہاں پہ روایات میں ہے کہ ہر کیل اور ہر میخ جو اساسی ترین تھا وہ 5 تھے، اور وہ پنجتن پاک کے نام سے، ہر معصوم کے نام سے ایک کیل کو لے کے آتے اور کشتی کے ایک رخ مکمل کرتے.
اب یہ واقعاً یہ روایات سمجھنے والی ہیں، ان کا معنی ہونا چاہیے. اور وہ 5 ترین جو اساسی ترین تھے انہی کے بل بوتے پہ اس کے اندر جو توانائی آئی وہ کیا تھی کہ آپ نے پڑھا ہے قرآن کے اندر کہ جب امواج آتی تھیں پانی کی لہریں تو کل جبال پہاڑ کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں، البتہ یہ بھی ایک عجیب نظام ہے خداوند عالم کا. آپ جا کر دیکھیں یہ سمندر کے اندر جتنا جتنا مطلع صاف ہوتا ہے رات میں، چاند کی روشنی جتنی زیادہ واضح اور شفاف ہوتی ہے اتنا اس میں سمندر میں تلاطم بڑھتا جاتا ہے، موجیں بڑھتی ہیں. اور جیسے جیسے وہ مطلع صاف شفاف نہیں ہوتا ویسے ویسے تلاطم سمندر کے اندر نہیں ہوتا. یعنی ایک ارتباط ہے ستاروں اور چاند کی روشنی سے، اس کا ارتباط ہے. اس ارتباط کے نتیجے میں جب لہریں ہوتی ہیں عروج پہ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ظاہری جو انہوں نے کشتیاں بنائی ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ 13 14 15 کی راتوں کو کشتیاں جو ہوتی ہیں اہم ترین وہ نہیں چلاتے ہیں، خصوصاً مطلع بھی صاف ہو تو وہاں پہ ڈوبنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ موجیں فوران کرتی ہیں اور غرق ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کشتی کے لیے قرآن نے ذکر کیا، کہا کہ امواج آتی تھی پہاڑ کی طرح. اب پہاڑ کی طرح ایک موج آ رہی ہو اور بنایا کس نے؟ ایک اللہ کے نبی نے. وہ چند ایک تختے آپس میں اکٹھے کیے اور اتنی بڑی امواج کے سامنے وہ مقاومت کر رہی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بنائی تھی انہوں نے ٹائٹینک، اور بنانے والے نے ایک لافزنی کی، کہا کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. وہ چلائی اور چلانے کے بعد چھوٹا سا ایک جزیرہ اور اس میں بھی برف سے ٹکرائے پاش پاش ہو گئی. اصل کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی ابھی بعد والا جو چاند یا ستاروں کے ذریعے روشنی پھیلا کے تلاطم کو بڑھائیں اور وہ کریں نا، اس کی تو اصل ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن اس سفینے کی کیا خصوصیت تھی کہ امواج جبال کی طرح آتی تھی اور ذرہ برابر اس کے اندر تلاطم نہیں آتا تھا، نہ اضطراب آتا تھا، نہ پریشانی تھی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جبل راسخ کی طرح موجیں آ رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام مطمئن ہیں، اور وہ جو 80 یا 70 یا جتنی تعداد میں مومنین تھے وہ کشتی کے اندر بیٹھ کے گھبرا رہے تھے. یہ گھبرانا کس لیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے جس کا جتنا درجہ تھا اسی اعتبار سے اس سے اثر بھی ظاہر ہو رہا تھا. لیکن ایک نقطہ ان کی زندگی کے اندر یہ تھا اور بہت مثبت تربیتی، وہ یہ تھا کہ ابھی تک ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی یہ ولی خدا کہے گا وہ سچ ہے اور وہ حق ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جتنا بھی آپ ہمیں آزماتے رہو ہم آپ پہ ایمان بھی لا چکے ہیں، مطمئن بھی ہیں. اور یہ روایات نے ذکر کیا کہ جب امواج آتی تھیں ایک اضطراب اور خوف اور وحشت ان کے دل میں نمودار ہوتی تھی. لیکن یہ بھی روایات نے ذکر کیا کہ ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ یہ امواج جتنی بھی آتی رہیں، اگر کشتیبان حضرت نوح ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے. جتنی بھی آتی رہیں، غرق ہونا اور اس کا ڈوبنا یہ ممکن نہیں ہے اگر ولی خدا اس میں بیٹھا ہوا ہے. یہی تربیتی اور سیرت کا پہلو ہے ہمارے لیے. جس سفینے پہ آپ سوار ہو کے جا رہے ہو اتنا اطمینان ہے آپ کو؟ بالآخر یہ سفینہ یہ نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا ہو اور وہیں پہ جا کے یہ رک گیا ہو. نہ، ایسا نہیں ہے. وہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، شکلیں اس کی بدلتی رہیں گی، لیکن ہے یہ سفینہ نجات کے لیے. اگر سفینے پہ سوار ہونا ہے تو سب سے پہلے شرط یہی کہ ایمان خالص ہونا چاہیے. اگر ایمان خالص نہیں ہے سفینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایمان بھی وہ آزمائش کے بعد جو قابل قبول ہو، وہ اگر ایمان انسان حاصل کر لے اس کے بعد اجازت ملتی ہے کہ ہاں اس میں آ جاؤ. وہ جب آ جاؤ تو پھر کیا ہے؟ دوسری علامت کہ اگر اس کے اندر سوار ہو گئے تو پھر سب سے پہلی خصوصیت اس سفینے کی یہ ہے کہ جو ولی خدا کے زیر سایہ تعمیر ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ولی خدا کے ساتھ چلنے کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کبھی خوف اور حزن نہیں آئے. البتہ یہ ولایت کا خاصہ ہے. جو بھی ولایت کے مرتبے پہ آتا ہے اس کی علامت یعنی پہچاننا چاہیں کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے. ولایت سے اس کا کوئی رابطہ اور کوئی ناطہ ہے یا نہیں ہے کا علامت یہ ہے. نہ خوف ہے نہ
حزن. اگر زندگیوں میں خوف اور حزن نہیں ہے، پہچان لیں کہ اس کا رابطہ ولی خدا سے برقرار ہے. البتہ خوف کا تعلق کس سے ہے اور حزن کا تعلق کس سے ہے؟ خوف کا تعلق ماضی سے ہے، حزن کا تعلق مستقبل سے ہے. یعنی ماضی میں کچھ ایسے اقدامات انجام دیے ہوئے ہیں کہ جن سے انسان ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، کل اس کا اثر ظاہر نہ ہو جائے. وہ جب اثر ضائع ہو اس سے ڈرتا ہے. وہ اثر ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا؟ ذلت ہے، رسوائی ہے. ماضی میں کوئی گناہ انجام دیا، اب یہ خوف زدہ ہے کہ جس دن برملا ہو گیا معاشرے میں عزت کیا رہے گی. اگر ایسے اقدامات انسان کی زندگی میں نہ ہوں وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. حزن کا تعلق استقبال سے ہے، یعنی کچھ ہے انسان کے ہاتھ میں، ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے وہ کل کو یہ چھن گیا تو کیا ہوگا. کہیں کی پوسٹ مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، پیسہ مل گیا، دنیا مل گئی تو ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے، محزون، مغموم، پریشان. کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ جو آج کل ہے یہ کل کو نہ ہوا تو کیا ہوگا. اسی لیے خالق کی کائنات نے علامت ذکر کی اولیاء کی، کہا کہ ان کی زندگیوں کے اندر کبھی خوف نہیں ہوتا اور کبھی حزن نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے بینک میں جو کیشیئر ہوتا ہے، آپ اس کو پیسے دیں، آپ جب دیتے ہیں خوش ہوتا ہے؟ نہیں. اگلے دن آ کے واپس لے لیں پریشان ہوتا ہے. بہترین پیسہ ہے، مال ہے، دنیا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گنتا ہے، رکھ لیتا ہے. جب لے رہا ہوتا ہے تو بھی خوش نہیں ہوتا، جب دے رہا ہوتا ہے تو پریشان بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس عقیدے سے آتا ہے کہ میرا ہے ہی نہیں. جب وہ دیتے ہیں تو رکھ لیتا ہے، جب لیتے ہیں تو دے دیتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. واللہ دولت ہے، 2% ہمیں مل جائیں تو ہم سماتے نہیں ہیں خوشی کے بل بوتے، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں گنتا ہے، رکھ دیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مشکل کیا ہے؟ اس نے زندگی کو یوں استوار کیا کہ یہ میرا نہیں ہے. یہ میرے کا تعلق ختم کر دیں، آپ بھی ولی خدا ہیں. جو خدا نے دیا ہے سمجھیں یہ امانت ہے، وہ کل لے لے گا، امانت ہے، لے لی، پریشانی نہیں ہے. اگر اس عقیدے کی بنیاد پہ انسان زندگی بسر کرتا ہے، وہ زندگیوں میں نہ خوف ہوتا ہے نہ ہی حزن ہوتا ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں، کہ ان کے اندر بھی خوف و حزن نہیں تھا. آتی تھی امواج، اور ایسی امواج ہوتی تھی جیسے کوئی پہاڑ آ رہا ہو، لیکن دل کے اندر اضطراب آتا تھا، طبیعی تھا. لیکن جب دیکھتے تھے کہ ہم ولی خدا کے ساتھ جا رہے ہیں پھر پریشان نہیں ہوتے تھے، پھر خوف و حزن سارا ختم ہو جاتا تھا. اور خالق کائنات نے اس پوری بشریت کے لیے پیغمبر خاتم کے بعد آیا کسی سفینے کا اہتمام نہیں کیا ہے؟ ان کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی، ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، ان کی زندگیاں پاک و پاکیزہ ہیں نا، یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا. خوب اس امت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ ان کو نجات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ان کے لیے سفینہ کون سا ہے؟ اب وہ لکڑیوں کا نہیں ہے. اب جیسے جیسے انسان کی سطح فکری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی نجات کے سفینے چینج ہوتے رہتے ہیں. اس لیے رسول گرامی اسلام کا یہ فرمان، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ سفینہ نجات ہے پوری بشریت کے لیے، قیامت تک یہی رہے گا. اور اس سفینے کو لکڑیوں سے نہیں بنایا امام نے. اس سفینے کو تیار کرنے کے لیے جو کچھ سرمایہ تھا امام کا سارا دے دیا ہے، تب یہ سفینہ آمادہ ہوا ہے. اور یہ قیامت تک حق اور باطل کا معیار رہے گا. لیکن شرط وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی. اس سفینے میں بھی آنے کے لیے ایمان شرط ہے، امتحان شرط ہے. خالص مومن سوار ہو سکتا ہے، جس کے اندر ذرہ برابر جھول ہے وہ اس سفینے کے اندر آنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا ہم نے بھی دیکھا طول تاریخ میں کربلا میں نقل کیا جاتا ہے، البتہ قابل تحقیق نقل کیا جاتا ہے، البتہ ہزاروں کی تعداد تو مسلم ہے. کربلا سے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، کوفہ کی طرف روانہ جو ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. لیکن جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں 72 سے زیادہ نظر نہیں آتے ہیں. ایمان چاہیے اور وہ ولایت چاہیے، وہ اطمینان چاہیے کہ جس اطمینان کے بعد انسان اس قابل ہو کہ اس سفینے کا رکن بن سکے، اور یہ سفینہ قیامت تک رہے گا. خوبصورت یہ الفاظ ہیں. خالق کائنات حضرت نوح علیہ السلام کے زبان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قال ارکبوا فیہا، سوار ہو جائیے سفینے میں. پھر سفینے کی خصوصیت کیا ہے؟ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اس کا چلنا، اس کا رکنا بسم اللہ سے ہے.
اللہ کے نام سے چلتی ہے، اللہ کے نام سے رکتی ہے، لیکن اللہ کے نام کے لیے ایک مظہر چاہیے کہ جس کی زبان میں اتنی تاثیر ہو کہ یہ سفینہ نہیں بلکہ یہ کائنات اس کی زبان کے تابع ہو، مطیع بنی ہوئی ہو، اور وہ مطیع بنا دی خداوند عالم نے کہ تم آؤ معرفت شہودی کی دنیا میں آؤ، پوری زمام آپ کے حوالے کر دوں گا، تفویض کی شکل میں نہیں، تفویض باطل ہے، تفویض غلط ہے، کہا کہ مظہریت کی صورت میں در عین حال کے خداوند عالم ہے، ان سلسلہ علل والمعالیل میں یہ ولی خدا، نفس ولی خدا اثر رکھتا ہے، اور اس اثر کی وجہ خود ان کا کمالات پہ فائز ہونا ہے، ان کمالات میں پہنچنے کے بعد مؤثر ثابت ہوتے ہیں اس میں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے بسم اللہ مجریہا، چلتی تھی، بسم اللہ مرسا، رک جاتی تھی، اور اطمینان کے ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ بعد والے کلمات اس سے زیادہ ہوئے ہیں، ان ربی لغفور الرحیم، آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ مجریہ و مرسا سے، ختم ہو جاتی ان ربی لغفور الرحیم۔ تعجب ہے کیا کلمات ہیں، یعنی شروع وہاں سے ہو رہی ہے اور کلمات ان پہ ان ربی لغفور الرحیم اس پہ ختم ہو رہی ہے۔ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ممکن ہے بعض برادران کے لیے یہ بات تکراری ہو، لیکن علوم قرآن کی یہ بحث ہے کہ آیات جتنی بھی قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، ان آیات کا ایک صدر ہے، یعنی شروع میں کچھ کلمات ہیں، اور آیات کا کچھ ذیل ہے، جن کلمات پہ، جن اسباب پہ یہ آیات ختم ہو جاتی ہیں۔ صدر اور ذیل میں آیا کوئی ارتباط ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایسے ہی وہ شاعروں کی طرح جس طرح وہ ردیف اور قافیہ بنا کے اپنے شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں، بے معنی آیا، اس طرح ہے معاذ اللہ، یا نہ آیت کے صدر اور ذیل میں آپس میں ارتباط ہے۔ وہ علوم قرآن کی بات ہے، اور تفسیری نکتہ بھی ہے۔ جتنی بھی آیات قرآن میں ہیں، البتہ پہلے مرلے میں آیات اور پھر بالاتر مرتبے میں سور، یعنی ایک سورت اول سے آخر تک، مثلا فرض کریں ایک سورت میں 10 آیتیں ہیں، آیتوں کا ارتباط آپس میں، اور پھر 10 آیتوں کا مکمل کلی طور پہ ان کا آپس میں ارتباط، وہ کیسا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سورت چند آیات پر جو مشتمل ہے، یہ چند آیات ایک ہدف میں شریک ہیں، اس ہدف خاص کے بلبوتے پہ اس سورت کا انتخاب ہوا ہے۔ اس سورت میں بسم اللہ کا کیا رول ہے؟ اسی ہدف خاص کے لیے۔ اسی لیے مبنی امامیہ ہے کہ ہر سورت میں بسم اللہ تکرار نہیں ہے، ہر سورت کے اندر بسم اللہ جز ہے، اور ہر سورت کا ایک ہدف ہے، اس ہدف کو بیان کرنے کے لیے بسم اللہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشترک لفظی ہے، یعنی ہر سورت میں اس سورت کے ہدف اور مضمون کے معنی میں بسم اللہ ہوتا ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد میں اس کا معنی الگ ہے، وہ بسم اللہ جو سورہ بقرہ میں تکرار ہو رہی ہے اس کا معنی الگ ہے۔ لہذا ہر سورت میں بسم اللہ کا معنی تکرار ہوتا رہے گا، اور تکرار کس طرح سے ہوگا؟ جو مضمون اس سورت کا ہے، اس مضمون کے لیے جو کمال چاہیے ہوگا وہ کمال بسم اللہ سے صادر ہوگا۔ پس بسم اللہ کیا ہے؟ جمیع کمالات کا واجد ہے، جس کمال کو آپ بیان کرنا چاہیں گے وہاں پہ بسم اللہ کا اظہار کریں گے۔ خوب، اب پہلے آیات میں آتے ہیں۔ آیات میں صدر آیت اور ذیل آیت، علماء نے ذکر کیا ہے کہ ذیل آیت علت ہے صدر آیت کے لیے، یعنی آیت کے شروع میں جو مطلب بیان ہوا ہے وہ معلول ہے، اور جن کلمات پہ، جن اسماء پہ آیت ختم ہو رہی ہے وہ اسماء علت ہیں اس صدر کے لیے۔ مثلا ایک مثال پہلے آج کا جو ملموس ہے زیادہ، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، میری بات نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آیت ختم ہو گئی، کیا ہوا؟ اور آپ لوگوں کے بقول یہ شکل اول کی صورت میں برہان ذکر کیا خالق کائنات نے، یہ صاحبان علم جن کو پتہ ہے، اور تعلیل کی صورت میں بھی ذکر ہو سکتا ہے، شکل اول کی صورت میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ لا تدرک الابصار، کیوں بھائی؟ شکل اول بھی بنائی جا سکتی ہے، البتہ چونکہ سامع ممکن ہے کئی اور ہوں تو پریشان نہ ہوں، وہ آسانی کے ساتھ۔ لا تدرک الابصار، کیوں بھائی؟ آخر میں لأنہ لطیف وہو اللطیف، علت ذکر ہو رہی ہے وہاں پہ
کیوں ابصار نہیں دیکھ سکتی؟ کہا چونکہ وہ، اور جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. کیوں بھائی؟ لِأَنَّهُ خَبِيرٌ، جو خبیر ہوتا ہے وہ ہر شے سے آگاہ ہوتا ہے. یہ وَهُوَ اللطیف الخبیر، یہ علت ہے صدر آیت کے لیے. لا تدرک الابصار وهو اللطیف، یعنی لأنه لطیف. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کیوں؟ وَهُوَ الخبیر، یعنی لأنه خبیر، یہ علت ہے اس کے لیے. خوب، اب یہاں پہ آئیں. خالق کائنات نے کہا بسم اللہ مجریہا یا مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. خوب، ان کلمات کو کیوں انتخاب کیا ہے؟ خوب، ہر ایک کلمات کے لیے. اب میں پھر مثال کا سہارا لوں گا. اب دیکھیں، اگر کسی بلڈنگ کو آپ نے رنگ کرنا ہو، خوبصورت بنانا ہو، تو کیا کرتے ہیں پہلے؟ اب یہ تو ملموس مثال ہے نا، دیکھتے ہوں کہ گھروں میں بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے. پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر دیواروں میں، چھت میں جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو پہلے بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد پہلے اس سطح کو ہموار کرتے ہیں. ہموار کرنے کے بعد چھوٹا بہت، جسے فارسی میں کہتے ہیں لکا گیری کرتے ہیں، جہاں پہ تھوڑا سا رنگ لگانا ہوتا ہے لگا دیتے ہیں، کہیں پہ سوراخ ہوتا ہے اس کو بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد پھر وہ ریگ مار لے کر اس کو صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ رنگ کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے ملموس، اور اس کے بعد وہ بلڈنگ کیا ہو جاتی ہے؟ خوبصورت ہو جاتی ہے. اگر کسی چیز کو آپ کو خوبصورت بنانا ہے، مزین بنانا ہے، اور اس کی خوبصورتی کا لحاظ کرنا ہے، تو یہی کام کرتے ہیں. پہلے ڈینٹنگ ہے، پھر پینٹنگ ہے. اس ڈینٹنگ کے لیے جو عربی میں کلمہ استعمال ہوتا ہے اسے غفور کہتے ہیں. پہلے چیزیں جو ہیں، جو سوراخ ہیں، وہ پہلے بند کریں، ہموار کریں زمین کو. ہموار کرنے کے بعد اب اس کو پینٹ کرنا ہے. پینٹ کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ کہ رحمت کے ذریعے. اور ان دونوں کو جب استعمال کرتا ہے انسان، اس کو ربوبیت کہتے ہیں. یعنی ایک رنگکار بھی تو چاہیے. وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کے کام کی دو نوعیت ہوتی ہیں. پہلے رنگکار ہو، ان سوراخوں کو بند کرے، ریگ مار کے ذریعے ان کو صاف کرے، پھر اس کے اوپر کلر کر دے. کلر کرنے کے بعد جب آتے ہیں دیکھنے والے، کہتے ہیں کیا خوبصورت ہے. خالق کائنات چونکہ رب ہے، ربوبیت کے سائے میں کائنات کو کمال تک پہنچائے گا، تو جو ان کے اندر کمی کاسی نقائص ان کو دور کریں. کا 1,500 سال کا عرصہ چاہیے تھا، وہ خالق کائنات نے ہموار کیا. جو منافق تھے ان کو الگ کیا، جو کافر تھے ان کو الگ کیا، جو بے ایمان تھے ان کو جدا کیا، اور جو خالص بچ گئے ان کے سوراخ بند کیے. سوراخ بند کرنے کے بعد ان کو جب ہموار کیا، ہموار کرنے کے بعد کہا کہ اب ہم رب ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نجات دینا چاہ رہے ہیں. نجات رحمت کے سائے میں آئے گی. لہذا خالق کائنات نے کیا کہا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے. لیکن یہ چلنا اور رکنا ایسے نہیں ہے کہ آج ہم چلا رہے ہوں نا. ایک زمانہ لگا ہے، اور اس زمانے کو لگانے کے بعد ہم نے ایک سطح پہ ہموار کیا ان کو. اور ہموار کیسے ہوئے ہیں؟ زمانہ لگا تھا خالص 70-80 آدمیوں کو الگ کرنے کے لیے. جب وہ الگ ہوئے ہیں، کہا اب یہ ہماری رحمت کے سائے میں چلے گی. لیکن اس رحمت کا مظہر ہمارا ولی خدا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. اب زبان اس کی تاثیر اسی کے اندر ہوگی. البتہ مطلب اس سے دقیق تر ہے قرآنی کہ ان ربی لغفور الرحیم. رب جو اس سے لے کے جا رہا ہے، کہ مغفرت کے سائے میں لے کے جائے گا. لیکن مغفرت جب رحمت کے سائے میں ہوگی، وہ انسان کے لیے کمال کا باعث بنتی ہے. اگر مغفرت کے ساتھ، غفاریت کے ساتھ رحمت نہ ہو، یہ مغفرت بھی کسی کام نہیں آتی. لہذا دوسرا نقطہ، آپ قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی لفظ مغفرت کا تعلق ہے، فوراً اس کو مزین کیا گیا لفظ رحمت کے ساتھ. یعنی ڈینٹنگ کو چھوڑ نہیں دیا گیا ہے. ڈینٹنگ کے بعد پینٹنگ ہے اور ہمیشہ ہے. لیکن مغفرت ہے کیا؟ یہ درجہ ہے اخلاقی اعتبار سے اور قرآنی اعتبار سے، کہ اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اب جب یہ کشتی چلی، کشتی چلنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ولی خدا بن کر، اور پوری بشریت کے لیے یہ سارا سلسلہ بیان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. خدا نے اس کشتی کو چلانے کے لیے کتنا عرصہ لگایا، کتنے عرصے میں افراد کو تیار کیا، اور افراد کو تیار کرنے کے بعد اب ان سے کہا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. نقطہ دیگر ان آیات میں یہ کہ دیکھیں آپ قرآن کی روش کو.
کبھی اس آیت کو ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی دوسری آیت کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا مضامین آیات کے چینج ہوتے رہتے ہیں نا، ایک آیت ذکر ہوتی ہے اس میں اور دوسری آیت ذکر کرتے ہیں تو سلسلہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی، اور آپ یہی آیات پڑھیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ اصل مضمون چینج ہو گیا۔ یہ چینج کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے کا سارا خطاب ہے اس بشریت کے لیے، اور دعوت عام ہے پوری بشریت کو۔ محدود نہ رہو، بہانہ نہ بناؤ۔ جب بھی کوئی بات آئے، کسی معصوم کی داستان ذکر ہو، تو پلٹ کر یہ نہ کہنا وہ تو نبی تھے، وہ تو معصوم تھے، بھلے انہی معصوموں کے ساتھ کچھ ہم جیسے بھی تھے، ان ہم جیسوں نے کیا کیا ہے، یہی آپ کو دعوت دینے کے لیے۔ بس یہ مضمون آیات کا جو چینج ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو دعوت دینا ہوتا ہے کمال کی، اور آپ سے وہ عذر اور بہانہ چھیننا ہوتا ہے کہ کل کو یہ نہ کہو یہ تو معصوم تھے، انہوں نے کر لیا، ہم تو معصوم نہیں تھے، ہم نے نہیں کیا۔ پلٹ کے خداوند عالم کہتا ہے کہ ان معصومین کی زندگیاں بھی جا کر دیکھو، آپ کی طرح تھیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگیاں کیسے تھیں، وہ بھی آپ کی طرح تھیں۔ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کمال کی۔ پس آیات کا جو لحن چینج ہوتا ہے، جو ٹون بدلتی ہے، وہ اس لیے ہے کہ کسی کمال پہ تو آؤ۔ ہر کمال کو خالق کائنات نے ایک اپنے رنگ میں ذکر کیا ہے، اور ہر کمال کے لیے خالق کائنات نے آپ کو دعوت دی، اس پہ آ جاؤ، وہ نہیں تو اس پہ، یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ یعنی کوئی راستہ اس انسان کے لیے عذر کا خالق کائنات نے نہیں چھوڑا۔ یہ قبرستان ہے ابن بابوے، سنا ہوگا، تہران میں، مرحوم صدوق وہاں پہ دفن ہے۔ وہیں پہ ایک عامی آدمی دفن ہے بنام مرشد چلوئی، وہ چاولوں کا تھا، اس کا یعنی دکان تھی، چاول پکاتا تھا اور بیچتا تھا، اس کی وجہ سے نام اس کا مرشد تھا۔ ابھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ عجیب انسان تھا، عامی آدمی تھا، عام دکان تھی اس کی، کھانا دیتا تھا اور اس نے لکھا ہوا تھا کہ کھانا ادھار پہ بھی لے جائیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے بھی لے جائیں، جب ہو دے دینا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ وہاں سے کھانا لے کے آؤ، اور اس کو جب پتہ چلا کہ یہ کھانا لے کے جاتے ہیں تو جو منگواتا ہے وہ خود ہی کھاتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ جو کھانا لینے آتے تھے سب سے پہلے ان کو بٹھا کے اپنی دکان پہ پہلے کھانا کھلاتا، پھر کھانا دیتا کہ اب لے جاؤ۔ عام آدمی آگا، معصوم نہیں ہے۔ ایک دن دکان سے جا رہا تھا، جو تھوڑی بہت پونجا پانجی تھی اس نے پیسے اٹھائے اور لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں چند اشرار ملے ڈاکو، تو انہوں نے کہا گھیر لو بھائی اس کو۔ پیسے جتنے وہ آئے انہوں نے کہا، چاقو نکالا، کہا جو پیسے دے دیں۔ تو پیسے انہوں نے نکالے، کہا کہ پیسے یہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میرے گھر پہ چلو، پہلے میرے گھر پہ چائے پیو، پھر میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے بھائی۔ لے کے گئے گھر پہ، چائے پی، انہوں نے چائے پلانے کے بعد پیسے لا کے دے دیے، کہا یہ بسم اللہ پیسے لے جاؤ۔ اب وہ پیسے تو انہوں نے اٹھائے، تو انہوں نے پوچھا یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ کہتا ہے کہ اگر وہاں پہ میں آپ لوگوں کو پیسے دے دیتا اس چاقو کے ڈر کے اس میں، تو پیسے تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ حرام ہوتے، تصرف کرنا جائز نہ ہوتا۔ اب میں گھر پہ لایا ہوں، چائے پہ لائی ہے، تو اب میں اپنی طیب نفس سے یہ ساری رقم دے رہا ہوں تاکہ تمہارے استعمال میں حرام نہ آئے۔ ایسے افراد کہاں ہیں؟ یہ تو معصوم نہیں ہیں، یہ تو نبی نہیں ہے۔ اب جیسے اس آدمی کی یہ بات سنی، انہوں نے رونے لگ گئے، پیسے رکھ دیے اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بھی آپ کی روش پہ چلیں گے، جس دین پہ تو چلتا ہے اسی دین پہ ہم بھی چلیں گے۔ مشکل ہماری آغا، ہم نے دین کو اتنا زیبا اور خوبصورت پیش نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے دین کو اتنا زیبا اور خوبصورت پیش کیا ہوتا، بھلے امام صادق علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا ہے، واللہ لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ مشکل ہماری ہے کہ اس میں غریب کی محنت زیادہ شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔